اور یہ بات صراحتاً اس لیے کہنا ضروری ہے، میں حضرت کوئی بات ہو تو مجھے روک دیجئے گا، لیکن میں آج کل کے ماحول کی روشنی میں 1-2 منٹ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے رات بھی کہی ہے، اس وقت کے ماحول میں ایک عجیب و غریب سطحی پن چل رہا ہے۔ سیاسی معاملات ہیں، جنگ کا مسئلہ ہے، جنگ ہو رہی ہے، لوگ خوش ہیں کہ صاحب امریکہ اور اسرائیل سے جنگ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے پلان کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ملک اس معاملے کو اپنے عقیدے کی اشاعت کے لیے بھی فوراً کے فوراً استعمال کر رہا ہے، ساتھ ساتھ استعمال کر رہا ہے۔ اس کی پروپیگنڈا مشینری جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ اس نے دنیا بھر میں اور ہمارے ملک میں خاص طور پر اس پر باقاعدہ محنت کی ہے، جس کی وجہ سے جنگ کے حوالے سے اس کے مذہب کے ساتھ لوگ مانوس ہو رہے ہیں۔ مجھے تو یہاں تک پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ امام باڑوں تک میں جا رہے ہیں، اور ان کے دفتروں اور آفسوں میں جانے کے اور حمایت کا یقین دلانے کے قصے تو ظاہر و باہر ہیں۔ ان کا کیا کیا جائے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، 2 باتیں عرض کروں گا، میرے حضرت موجود ہیں، تصحیح ہو جائے گی اگر غلطی ہوگی۔ بنیادی بات یہ ہے، اسرائیل سے جنگ ہو رہی ہے، ہم ساتھ ہیں۔ میں نے رات یہ کہا کہ اسرائیل سے اگر شیطان بھی لڑے گا تو اس کا بھی ہم ساتھ ہیں، کوئی بات نہیں، آ گیا شاید وہ۔ تو اسرائیل سے جنگ ہو رہی ہے، امریکہ سے جنگ ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، ہم ساتھ ہیں، لیکن اسرائیل سے لڑنے کی وجہ سے کسی کے عقیدے بھی صحیح بن جائیں یا وہ معتبر ہو جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طبقے کے بارے میں صراحت کے ساتھ فرمایا کہ تحقرون صلاتکم من صلاتہم وصیامکم من صیامہم، ایک طبقہ ایسی نماز پڑھے گا کہ اس کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے، اس کے روزوں کے سامنے اپنی روزوں کو حقیر سمجھو گے۔ یقرؤون القرآن، وہ قرآن بھی پڑھیں گے مگر وہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور دین سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیر نکال دیا جاتا ہے۔ یہ فرقہ خوارج کے بارے میں حضور کی پیشین گوئی ہے۔ اگر کسی طبقے کا قرآن پڑھنا اور اعلیٰ درجے پر نماز پڑھنا، اعلیٰ درجے پر عبادتیں کرنا اور تقوی کی زندگی گزارنا یہ اس کے ایمان کے معتبر ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا، تو دشمنان اسلام سے یا اسرائیل سے جنگ کرنا یہ کسی کے عقیدہ کے صحیح ہونے کی دلیل کیسے بن جائے گا؟ غلط بات ہو رہی ہے، خلط مبحث ہو رہا ہے، ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے موقع سے اور لوگوں کے جذبات سے۔ لوگوں کو اچھی طرح اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ 2 پہلو الگ الگ ہیں۔ یہ سیاسی معاملہ ہے جنگ کا، اور اگر اجازت ہو تو میں یہ کہہ دوں کہ جو لوگ اس کو اسلام کی جنگ سمجھ رہے ہیں، اسلام کے لیے، تو غزہ جب جلایا جا رہا تھا اور غزہ میں خون بہایا جا رہا تھا، اس وقت کون جنگ کر رہا تھا اسرائیل سے؟ کتنا نقصان پہنچایا گیا اسرائیل کو؟ اور کیا اس وقت عالم اسلام کے اساسوں کو نقصان نہیں پہنچایا گیا؟ ساری باتوں سے آنکھ بند کر لیتے ہیں، فقط ایک نقطے پر توجہ دیتے ہیں، ایمان کو بچائیے اپنے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی آپ کے باپ کو گالی دیتا ہو اور اس کی کسی سے لڑائی ہو جائے تو آپ ہرگز ساتھ نہیں دیں گے، چاہے آپ کے بڑے سے بڑے دشمن سے وہ لڑ رہا ہو۔ صحابہ کو گالیاں دینے والوں کی بات کو آپ بھول جائیں گے؟ اتنا ہی بہت ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ میں ہم ساتھ ہیں، اور کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ کیا ضرورت ہے؟ لیکن عقیدہ گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتباع کا یہ بھی حصہ ہے کہ آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سلسلے میں اپنے یقین کو، ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنے رویے کو، اپنے طرز عمل کو بالکل صحیح رکھا جائے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق میں سے ہے۔